لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله النور النور. بسم الله يا مدبر الأمور. بسم الله يا خالق النور. بسم الله يا مالك النور. بسم الله يا خالق المخلوق. بسم الله يا غير مخلوق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ابی القاسم ابی فاطمہ محمد. وقال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. وقال محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو درود پڑھے محمد وآل محمد. قال محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وان قبل ما سواها وان رد ما سواها. درود پڑھے محمد وآل محمد. سامعین محترم، ارباب دانش، تاریخ کا علم رکھنے والے روشن دل جوانان، تاریخ کو دلوں میں سموئے ہوئے بزرگان دین، جیسا کہ آپ موضوع سے آگاہ ہیں کہ نماز اور امام ہفتم، کہ جس امام کی آج شہادت کی مناسبت سے یہ مجلس ہے، اس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. بروز حشر جہنمیوں کے ایک گروہ سے سوال کیا جائے گا کہ تم جہنم کیوں آئے ہو. توجہ چاہوں گا آپ کی. جہنمیوں سے سوال کیا جائے گا. بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے طبقات ہیں، لیکن تم جو اس طبقے میں ہو، تمہارے یہاں آنے کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ صاحبان ان کو یہ جواب دیں گے کہ ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے. نماز کی اہمیت کیا ہے، اور جس نہج پہ ہمارا آج معاشرہ ہے، خود نماز کی ضروریات کیا ہیں، ایک انسان کو پہلے ان کا پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ پہ گراں نہ گزرے شاید کہ آج جس نہج پہ ہمارا معاشرہ ہے، ہماری ملت کے نصف جوانوں کو ہماری نمازوں کی رکعتوں کا نہیں پتہ. اگر سوال کیا جائے کہ نمازوں کی ٹوٹل رکعات کتنی ہیں، تو بعض لوگ وہ جواب دیتے ہیں کہ بعد میں خود ہی گنتی کر کے پوری نہیں کر سکتے. گویا کس طرح نماز فجر کی 4 رکعتیں ہیں، نماز ظہر کی 12 رکعتیں ہیں، نماز عصر کی بھی اتنی ہی رکعتیں ہیں، نماز مغرب کی ہم 7 پڑھتے ہیں، اور نماز عشاء کی ہم 6 پڑھتے ہیں. اگر انہی 6 کو کسی جگہ ہم اس طرح بیان کریں کہ یہ 5 کس طرح ہوں گی، تو ہمارے لیے خود مشکوک ہو جائے گا. یہی سوال حاکم وقت نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس اس سے بہتر ایک درود تلاوت فرمائیں. اللہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مل کر بآواز بلند صلوات. ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ امام سے کہو آپ جو اس گھر سے مضبوط ہیں کہ جن کے ہاں یہ دعویٰ پایا جاتا ہے، پوچھو اس سے پہلے کہ ہم تمہارے درمیان نہ رہیں، میرے لیے کوئی حدیث بیان کریں. یہ وہاں گیا. امام علیہ السلام نے فرمایا ہر وہ مومن مسلمان، 7ویں امام کی بات کر رہا ہوں، فرمانے لگے ہر وہ مومن اور مسلمان جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ چکا ہے، اس پر ہفتے میں 35 نمازیں واجب ہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، ہفتے میں اس پر 35 نمازیں واجب ہیں. یہ وہاں سے اٹھا گیا حاکم وقت کے پاس.
دربار لگا تھا، پوچھنے لگا کہ کیا بتایا امام نے؟ وہ جو علم کی حکمت ہے، وہ جس کا باپ علم کا مدرسہ بنانے والا تھا، وہ جس کا دادا کے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علم کو کھولنے والا ہے، اس نے کیا بیان کیا؟ اس نے وہی حدیث سنائی کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مومن کے لیے ہفتے میں 35 نمازیں ہیں۔ وہ حاکم وقت خود بھی وہاں ہنسا اور ساتھ جو لوگ بیٹھے تھے ان کو بھی اس نے اکسایا کہ بہت پیاری بات کی، ہر مسلمان ہر بچے کو پتہ ہے کہ ایک دن میں 5 نمازیں واجب ہیں، تو ہفتے میں یہ 35 بنیں گی، اس میں کمال والی کون سی بات ہے؟ خیر وقت گزر گیا، علامہ طالب جوہری صاحب سے اس دہائی میں آ کے کسی وہابی نے یہی سوال کیا، توجہ فرما رہے ہیں، اور وہی اس کا اعتراض لے کے ان کی بارگاہ میں امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں کاظمین پہنچا۔ وہاں پہنچ کے کہا کہ تم جو اس امام کو اسی حدیث کے مطابق کہتے ہو کہ اولنا محمد، توجہ فرما رہے ہیں کہ یہ سب کے سب محمد ہیں، پھر اس محمد کا علمی معیار یہ تھا، تو اب علامہ صاحب اس بندے کو پکڑ کے لے گئے آغا کھوئی کے پاس، اور اس جو ہمارے مکتب کا بندہ نہیں تھا اسے وہاں بٹھا کے کہا ایت اللہ کھوئی نے کہ تم میرے ایک سوال کا جواب دو۔ لکھا ہوا سوال اس کے سامنے پیش کیا، اور اس سوال میں یہ لکھا تھا، سوال کرنے والا لکھتا ہے کہ میں اپنے وطن میں فجر کی نماز پڑھ کے ایک فلائٹ کے ذریعے دوسرے ملک پہنچا، جب میں وہاں پہنچا وہاں فجر کی نماز ہونے میں ابھی 10 منٹ تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں، میں اپنے وطن میں نماز پڑھ کے نکلا، جب دوسرے وطن پہنچا وہاں فجر کی نماز ہونے میں ابھی 10 منٹ تھے، اب میرا کیا فریضہ ہے؟ آیا میں یہاں فجر کی نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ وہ سوال کرنے والا چیخ کے کہنے لگا نماز ہر حالت میں واجب ہے، تمہیں فجر کی نماز پڑھنی ہوگی۔ تو آیت اللہ حکیم نے بازو سے پکڑ کے کہا نادان، تجھے جب اتنا معلوم نہیں کہ ایک شخص پہ ایک نماز ایک دفعہ واجب ہے، یہی تیرے جیسے جاہلوں کو امام نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ ایک مسلمان پہ ایک ہفتے میں 35 نمازیں واجب ہیں، اور اس انسان کا جواب بھی یہی ہے، تیری پہلی نماز ڈال کے 35 پوری ہونی چاہیے، اور یہاں اس کے لیے کوئی نماز نہیں۔ یہ تو نماز کی رکعتیں، اور پھر بتاتا چلو ان رکعتوں کی اس طرح ترتیب کیا ہے، مستحبات میں جائیں گے اتنا وقت نہیں ہے، خود واجب نمازوں کی یہ ترتیب کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا ساری رات بندہ سو کے اٹھتا ہے، صبح فجر ٹائم فریش ہوتا ہے تو 12 رکعتیں صبح ہونی چاہیے تھی کہ نہیں؟ اگر ہماری سوچ کے مطابق یا انسانی فطرت کے مطابق دیکھا جائے، رات بھر بندے نے آرام کیا ہوتا ہے، صبح اٹھ کے اسے 12 رکعتیں پڑھنی چاہیے تھی۔ دن صبح سے لے کے دوپہر تک ایک انسان کام کرتا ہے، دوپہر کو 2 رکعتیں ہونی چاہیے تھیں، اس کا کیا فلسفہ ہے؟ علل الشرائع میں یہی امام کے پاس آ کے بندے نے سوال کیا، آگے کہنے لگا مولا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دن بھر بندہ تھک جاتا ہے، دوپہر کو 2 رکعتیں ہوتی ظہر کی، پھر اس کے بعد جسم میں سستی آنا شروع ہو جاتی ہے، عصر کی 3 رکعت ہو جاتی، فجر اور مغرب ٹائم بندے کے پاس کھلا ٹائم ہوتا ہے، یہ 12 رکعتیں ہو جاتی، مولا اس کی کیا وجہ؟ امام نے جو جواب دیا، درود پڑھے میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ اس سے پہلے مقدمہ ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں، ایک بندہ جس نے نیا دفتر جوائن کیا ہے، پہلا دن ہے اس کا، اسے ایک لیپ ٹاپ دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے اس پہ کام کرنا ہے، اور جو اس کے صاحب اسے لیپ ٹاپ دے رہے ہیں وہ دینے کے بعد دوسرے شہر واپس چلے جاتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں میں 1 مہینے بعد واپس آؤں گا اور آگے تمہارا مہینے بھر کا کام چیک کروں گا اور اس مطابق تمہیں تمہاری تنخواہ دے دوں گا۔ مشکل بات تو نہیں ہے؟ ایک دفتر میں ایک بندے کو نوکری ملی ہے، لیپ ٹاپ اس کے حوالے کر دیا، حوالے کرنے کے بعد اسے بتا دیا گیا 1 مہینہ تم نے کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ اسی تاریخ کو اگلی دفعہ اگلے مہینے وہ صاحب آ کے اس کا کام چیک کریں گے اور پھر اسے تنخواہ دے دیں گے۔ اب وہ بندہ مجھ جیسا تھا، جیسے ہی دفتر میں اس کے حوالے لیپ ٹاپ کیا گیا، صاحب نے دروازے سے نکلے نہیں
کہ یہ اس کا پاسورڈ بھول گیا۔ پریشانی تو بن گئی۔ اسی امام کی بات سے یہ بات جوڑنا چاہ رہا ہوں۔ اب وہ بندہ چلا گا، اس نے تو آنا ہے اگلی دفعہ یکم کو، اب مہینہ بھر جس کو پاسورڈ یاد نہیں وہ کام کیا کرے گا؟ یہی ان رکعتوں کا جو فاصلہ کیوں ہے، ان رکعتوں کی ترتیب کیا ہے؟ تو یہی اسی طرح میں نے زمانے حال میں یہ مثال دی، امام نے اسے مثال دے کہ یہ کہا اب ایک مہینہ اگر وہ رابطہ منقطع رہے گا تو یہ بندہ مزدوری کیا لے گا؟ خدا نے تمہیں کہا ہے کہ تمہارا گناہ ہر نماز ٹائم معاف کر دیا جائے گا، اگر اس کا فاصلہ ہی اتنا زیادہ ہوگا تم کس کے در پہ جاؤ گے؟ اس لیے خدا نے یہ ترتیب رکھی کہ ساری رات تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، صبح اٹھو اپنے دفتر میں خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اور اس سے پہلے امام علیہ الصلوۃ والسلام، آج جمعہ ہے، جمعہ اور شب جمعہ کے بارے میں ایک روایت بیان کرتا چلوں۔ جب ایک مومن گناہ کرتا ہے، اس کا نامہ اعمال میں فرشتے گناہ لکھنا چاہتے ہیں، وسائل شیعہ میں روایت موجود ہے، فرشتوں سے خدا کہتا ہے یہ گناہ نہیں لکھو، اگر یہ شخص پہلی نماز تک توبہ کر لے تو اسے معاف کر دو۔ یہ خدا رحمان اور کریم کی بات ہو رہی ہے۔ جب پہلی نماز گزرتی ہے، یہ بندہ پھر بھی توبہ نہیں کرتا، یعنی 5 نمازیں گزر جاتی ہیں، اب فرشتہ سوال کرتا ہے پروردگار اب اس کا کیا کرنا ہے؟ تو خدا فرماتا ہے نہیں، اب بھی اس کا گناہ نہ لکھو، پہلی شب جمعہ تک اسے مہلت دے دو۔ سبحان اللہ۔ آپ کو طریقہ اور سلیقہ بتا رہا ہوں خدا کی بارگاہ سے گناہ معاف کیسے کروائے جانے۔ شب جمعہ گزر گئی، فرشتوں نے خدا کی بارگاہ میں سوال کیا خدایا یہ بدبخت انسان آج بھی تیری بارگاہ میں توبہ کے لیے نہیں آیا، کہا اس کو پہلی رمضان تک مہلت دے دو۔ ایک گناہ کی بات ہو رہی ہے، میری گفتگو اسی طرح کی ہے، انشاءاللہ آپ سنتے جائیں گے اور لطف اندوز ہوتے جائیں گے۔ فرمایا کہ اسے پہلی شب جمعہ تک موقع دے دو۔ شب جمعہ مجھ جیسے انسان نے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی، فرمایا اسے پہلی رمضان تک مہلت دے دو۔ اب جیسے ہی رمضان کا چاند چڑھا، ہم لوگوں نے اور طریقے سے استقبال کیا، خدا نے شیطان کو بند کر دیا کہ آج یہ پلٹ آئے۔ ہماری سہولت کے لیے شیطان کی ساری طاقتوں کو بے بس کر دیا کہ وہ انسان جو سال بھر کا گناہ گار ہے آج پلٹ آئے، لیکن اس نے پھر توبہ نہیں کی۔ اب فرشتے خدا سے کہتے ہیں خدایا اس انسان نے پھر اس گناہ کی توبہ نہیں کی۔ خدا کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا پیار ہے، یہ میری محبت ہے، تم اس طرح کرو کہ اسے آخری رمضان تک مہلت دے دو۔ اور جب آپ مفاتح الجنان اٹھا کے دیکھیں گے آخری رمضان کی رات جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، روایت کے الفاظ ہیں کہ ایک قبیلہ بنو تمیم، اس قبیلے کی خاصیت یہ تھی کہ ہر انسان کے پاس ہزار بکریاں تھیں۔ روایت کہتی ہے کہ خدا آخری رمضان کی رات جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، اس رات کو مسلمانوں کے ان بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اب اس رات بھی یہ انسان جب توبہ نہیں کرتا تو خدا فرماتا ہے فرشتوں کو کہ اس کے نامہ اعمال پر اس کی موت کی آخری ہجکی سے پہلے تک، یعنی کہ کچی پینسل کے ساتھ لکھ دو، اگر پھر یہ توبہ کر لے تب بھی اسے معاف کر دینا۔ اب یہ ترتیب ہے ایک انسان کے گناہ کرنے کی۔ اور دوسری طرف خدا نے کیا کہا، جو امام نے جواب دیا، کہا اسی دفتر والے بندے کی طرح اگر تمہارے پاس اتنا لمبا ٹائم نہ ہوگا تو تم کس طرح اپنی عبادات کا عوض اور اس کا معاوضہ لے سکو گے؟ پس تم رات بھر آرام کرتے ہو، تمہارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتے، صبح 2 رکعت نماز پڑھتے ہو تو تمہارا نامہ اعمال صاف ہو جاتا ہے۔ پھر فجر سے لے کے ظہر تک معاملات زندگی تیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، انسان 6 طرح کے مسائل میں دوچار ہو جاتا ہے۔ اس لیے خدا نے ظہر کی نماز کی 12 رکعتیں رکھیں کہ اگر تم زیادہ گناہ کرو گے جلدی استغفار کر کے اپنے گناہ معاف کروا لو۔ اور اسی طرح پھر عصر کا رکھا، اور پھر جب مغرب کا وقت آتا ہے تمہارے جسم میں بھی سستی آ جاتی ہے
اور حقیقت بھی اسی طرح ہے کہ جب کوئی عصر کا وقت گزر جاتا ہے، ہم نے نیک کام کرنا ہو یا کوئی گناہ کرنا ہو، ہم کہتے ہیں وقت گزر گیا انشاءاللہ یہ کام صبح کریں گے، تو کہا تمہارے جسم میں سستی آ جاتی ہے۔ خدا نے صرف 3 رکعتیں رکھی ہیں کہ تمہاری رات پاک اور صاف رہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد تم نے اپنے بستر کی طرف جانا ہوتا ہے، اور بستر جو ہے مانند قبر ہے، کیا پتہ تم سو جاؤ یا اٹھ پاؤ، کیونکہ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ جب ایک انسان سوتا ہے وہ مثل موت ہے، ہم ہیں کہ اس کے سونے کے بعد اسے دوبارہ زندگی دیتے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں مثل موت ہے، تم بستر پہ پاک ہو کے جاؤ۔ سوال کرنے والے نے کہا مولا اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا جسم دن بھر کے گناہوں سے بھی پاک ہو اور اس کی روح بھی پاک ہو، تو امام نے کہا پھر تمہارے پاس اختیار ہے کہ فجر سے کچھ وقت پہلے اٹھ جاؤ، نہ اس خدا کی منشا ہے نہ تیرے اوپر پابندی ہے، سجدے میں سر رکھ کے 10 دفعہ یا ربی کہو، تیری روح بھی پاک ہوگی، تیرا جسم بھی پاک ہو جائے گا۔ درود نماز کی رکعتیں، پھر خود نماز ہے کیا؟ جہاں سے گفتگو شروع کی تھی کہ جہنمیوں کا گروہ کہتا ہے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور اب پھر نمازیں بھی تو ہمارے سامنے ہیں، انشاءاللہ مصائب میں بیان کروں گا، کہاں وہ علی کی نماز اور کہاں وہ آقا حسین کی نماز اور کہاں ہماری نماز۔ اب طبقات ہیں، 2 روایتیں بیان کروں گا اور آپ کی نمازوں کا اسی میں پتہ چل جائے گا۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بروز حشر، قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے، ہر انسان کو جہنم سے گزارا جائے گا۔ جہنم مطلب کہ پل صراط جہنم کے اوپر ہے، جب اس سے گزر رہے ہیں گویا آپ جہنم سے ہی گزر رہے ہیں۔ تو امام نے فرمایا، درود پڑھ لیں محمد و آل محمد، پانی مل جائے، کہ بروز حشر 6 طرح کے لوگ ہوں گے جو پل صراط سے گزریں گے۔ اب یہ بات ان کی ہو رہی ہے کہ جن کے بارے میں شاعر نے لکھا ہے، جنت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جہاں علی وہاں ہم۔ اسی طرح ہے نا جی کہ ایک نعرہ اور پل صراط سے پار حیدری، کہتے جنت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جہاں علی وہاں ہم، عمل کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہاں علی اور کہاں ہم۔ تو یہ بات ان کی ہو رہی ہے جو عمل کی بات کرتے ہیں۔ فرمایا ہر انسان کو جہنم سے گزارا جائے گا، اور پل صراط سے گزرنے والوں کی 6 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم کہ جو مومن ہوگا، ایمان کا پختہ ہوگا، وہ پل صراط سے ایسے گزرے گا کہ جیسے بجلی کی گرج ہوتی ہے، کہ یہاں کھڑا ہوگا پل صراط پہ گرج کی طرح لگے گا اور گزر جائے گا۔ دوسرا مرحلہ کہ وہ گھوڑے سی کی رفتار سے مومن گزر کے جائے گا، جیسے تیز گھوڑا بھاگتا ہے۔ تیسرا ایک عام انسان کی طرح بھاگ کے جائے گا۔ چوتھی قسم وہ اس طرح جیسے ایک انسان چل کے جاتا ہے۔ اور 5ویں قسم کہ جیسے ایک بچہ گھٹنوں کے بل چلتا ہے۔ اور 6ٹھی قسم بہت سخت قسم ہے کہ جو امام صادق فرماتے ہیں کہ سب سے مشکل یہ مرحلہ ہے۔ 6ٹھی قسم والے ایسے ہوں گے پل صراط ان کے ہاتھ میں ہوگا، جہنم کبھی انہیں کچھ دے گی اور کبھی ان سے کچھ لے گی۔ سوال کیا مولا یہ کیا 6ٹھی قسم کیسی ہے کہ جہنم کبھی انہیں کچھ دے گی کبھی ان سے کچھ لے گی؟ تو امام فرماتے جہنم کی آگ ایک دفعہ اوپر کو بڑھکے گی کہ ان کی ایک ٹانگ اتار کے لے جائے گی، یہ مراد ہے کہ جہنم ان سے کچھ لے گی، اور جہنم کبھی ان کو دے گی سے مراد ایک دفعہ ایک لاوا اوپر ابلے گا اور ایک بڑا سا آگ کا بگولا اس کے پیٹ میں آ گرے گا، گویا جہنم اسے کچھ دے گی۔ اب یہ 6 مرحلے ہیں، اور انہی 6 مرحلوں کو صادق آل محمد نے ہماری نماز کے اوپر ڈیپینڈ کیا ہے کہ جیسی بہتر نماز ہوگی ویسی بہتر آپ کی یہاں پہ گزرنے کی سپیڈ ہو جائے گی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں نمازیوں کی 6 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم وہ ہے کہ جن کی نماز خدا کی بارگاہ میں ایک بہترین سفید کپڑے کی مانت جاتی ہے۔ دوسری نماز کی قسم وہ ہے کہ ان نمازیوں کی نماز ایک دلہن کی طرح خوبصورت انداز میں سجا کے خدا کی بارگاہ میں لے کے جائی جاتی ہے۔ اور تیسری قسم وہ ہے کہ ان لوگوں کی نماز ایک نرم اور خوشبودار
پھول کی طرح خدا کی بارگاہ میں جاتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا چوتھی لوگوں کی قسم یہ ہے کہ جن کی نماز کا کچھ حصہ قبول ہوتا ہے اور کچھ حصہ رد کر دیا جاتا ہے۔ پانچویں قسم وہ ہے کہ جن کی نماز میں صرف کچھ حصہ یعنی ایک جز قبول ہوتا ہے، اور اسی کے بارے میں ہمارے ساتویں امام فرماتے ہیں کہ بروز حشر تمہیں صرف معاوضہ اتنا ہی ملے گا جتنی تمہاری نماز خضوع کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں قبول ہو گئی ہوگی۔ اور ساتویں قسم وہ قسم ہے کہ جو ایک انسان کی نماز ایک گندے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ درود پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ آخری قسم کہ ایک انسان کی نماز گندے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ اچھا، یہ تو ہیں نمازوں کی قسمیں۔ اب یہاں پہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری طرف ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے، وہ ان تمام چیزوں سے افضل ہے کہ جس کے اوپر سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ اور اگر کوئی ایسی 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اس کا معاوضہ یہ ہے کہ کائنات میں اس 2 رکعت نماز پڑھتے وقت جتنے فرشتے اور ملائکہ اس کے میں خدا کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، وہ سارا ثواب اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ایک 2 رکعت کی نماز مولا علی کی آپ کی بارگاہ میں سنا کے ذکر مصائب اور انشاءاللہ نماز کی طرف بڑھتے ہیں۔ امیر کائنات مسجد میں وارد ہوئے۔ جیسے ہی مولا وارد ہوئے، ایک عرب نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، مسجد کے باہر 2 سرخ رنگ کے اونٹ جو پچھلی مجلس میں تھے، مولانا صاحب نے اس کی بڑی تفصیل بتائی تھی، گویا کہ اس دور کے 1 کروڑ روپے کا ایک اونٹ۔ کہتا مولا مسجد کے باہر 2 اونٹ کھڑے ہیں اور میری طرف سے یہ 2 اونٹ اس صحابی کو دیے جائیں گے کہ جو 2 رکعت نماز خالصتاً خدا کے لیے پڑھے۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ 2 رکعت نماز کی کیا ویلیو۔ کہتا مولا یہ 2 رکعت نماز پڑھ لے، وہ 2 اونٹ اس کے ہو جائیں گے۔ سرکار نے کہا پڑھتے ہیں نماز۔ ایک صحابی نے کہا جی جماعت کروا لیں کہ آپ کے عوض ہمارا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ خیر نماز پڑھی گئی۔ نماز جب پڑھی گئی تو ان 2 اونٹوں کا مالک علی کے سوا کوئی نہ بن سکا۔ لیکن جیسے ہی آج بھی اعتراض ہوا، اس کا بھی جواب دینا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی مولا نے نماز پڑھی، اور کہتے ہیں کہ کسی کی توہین آمیز مذاق نہیں کرنا چاہیے، رسول نے علی مولا سے مذاق کیا، یا علی اونٹ تو تمہیں بھی نہیں ملنے چاہیے۔ کہا کیوں مولا؟ توجہ فرما رہے ہیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ میں نے آپ کی بیداری کی خاطر کہا، ایک بہترین درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل۔ کالی اونٹ تو تمہیں بھی نہیں ملنے چاہیے۔ کہا کیوں مولا؟ فرمایا جب تو یہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا تھا، تیرے ذہن میں ایک لمحے کے لیے یہ بات گزری کہ اگر علی کو 2 اونٹ مل جائیں، یہاں پہ بھی رسول پہنچے تو صحابہ بڑے خوش ہوئے، ہاں علی کو بھی نہیں ملیں گے۔ جب یہاں پہنچے وہ بڑے خوش ہوئے کہ علی بھی رہ گیا، لیکن سرکار نے فرمایا علی تیرے ذہن سے یہ بات گزری کہ اگر یہ 2 اونٹ مجھے مل جائیں تو آج اتنے 2 قیمتی اونٹ خدا کی بارگاہ میں پھر سے میں کسی کو دے دوں گا۔ مولا کو 2 اونٹ دیے گئے۔ اور اب اسی کی وضاحت ایک اور اینگل سے کروں گا، سوشل میڈیا پہ موجود ہے۔ ایک وہابی نے اعتراض کیا کہ آپ شیعہ کہتے ہیں علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی دی، اور علی کی نماز کے بارے میں تو آپ یہ کہتے ہیں علی نماز پڑھتے رہے، پاؤں سے تیر نکال لیا گیا، علی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو پھر کیسے وہ سائل آیا، کیسے علی نے کانوں سے سنا، کیسے اسے انگوٹھی دی؟ یا تمہاری وہ بات غلط ہے؟ اسی طرح ہے نا، اعتراض تو درست ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ علی جب خدا کی بارگاہ میں ہوتا ہے دنیا سے کٹ جاتا ہے، کہتا ہے یہاں تو یہ جھوٹ ہے، یہاں پھر وہ مسجد کے دروازے پہ کھڑے بندے کے علی نے بات کیسے سنی اور انگوٹھی کیسے دی؟ تو پھر وہیں پہ آقا جان علی کاظمی نے اس کا جواب دیا، کہا پریشان ہونے کی بات ہی نہیں۔ سائل آیا، کہتا ہے کوئی خدا کے نام پہ دینے والا؟
کسی نے نہیں دیا۔ پھر سائل نے آواز دی، کہا ہے کوئی خدا کے نام پہ دینے والا؟ کسی نے نہیں دیا۔ علی خدا سے مگن ہے، علی ہے وہاں خدا کی بارگاہ میں۔ اب پھر اس نے کہا ہے کوئی خدا کے نام پہ دینے والا؟ کوئی نہیں بولا۔ اب اس نے کہا پروردگار دیکھ تیری بارگاہ سے، جب بارگاہ کا نام لیا اس کی آواز اس کی بارگاہ میں پہنچی، علی وہاں اس بارگاہ میں تھا۔ اب یہ آواز سائل کی خدا تک پہنچی، خدا کے ولی نے وہاں سے سن کے یہاں انگوٹھی عطا کر دی، اس نادان کی زبان خاموش کروا دی کہ علی یہاں نہیں وہاں تھا، اور وہاں سے علی نے عطا کر دیا نعرہ حیدری، کہ وہاں سے علی نے سن کے انگوٹھی عطا کر دی۔ اور آخری آپ کی بیداری سن کے 2 رکعت نماز امیر کائنات کہ 2 مجھ جیسے غلام کہ جو بروز حشر پہنچے، ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا فرشتے کہتے جہنم جاؤ، بہت تیزی سے گزروں گا، کہتے ہم نہیں جائیں گے۔ کہا نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں۔ اب فرشتوں نے پھر ایک طرف سے ان کو آواز سنائی دی، ارے یاد کرو زندگی میں کوئی نیکی کی ہو؟ کہا ہاں ہاں ہمیں یاد ہے، ہم نے ساری زندگی علی علی نبی نبی کیا۔ اب کہنے لگے تمہارے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں، چلو جہنم، علی علی کرنا اس طرح کوئی فائدہ مند نہیں ہے، تمہارے پاس نماز جیسی عبادت نہیں ہے۔ نماز سے بات شروع کی تھی نا۔ اب ان کی گفتگو بڑی، جب شور زیادہ ہوا امیر کائنات نے وہاں سے یہ آواز سنی۔ تفسیر حسن عسکری اٹھا کے دیکھیے گا، وہاں علی نے یہ آواز سنی، فرشتوں سے مخاطب ہو کے کہا ارے اگر اس طرح بات نہیں بنتی مجھے علی کی 2 رکعت نماز ان کے نامہ اعمال میں ڈال دو۔ علی کی شفاعت کی بات کر رہا ہوں، کس طرح جہنم سے علی والوں کو علی بچائیں گے۔ کہا ان کے نامہ اعمال میں نمازیں نہیں، اچھا اس طرح کرو علی کی نمازوں میں 2 رکعت نماز ان کے نامہ اعمال میں ڈال دو۔ جب وہ ڈالی گئی ان کا مرتبہ مقام اتنا بلند ہوا کہ جب جنت میں آئے نا، اب دیکھا تو آدم اور سارے انبیاء صف میں کھڑے ہوئے ہیں، جیسے جیسے آگے آ رہے ہیں انہوں نے دیکھا جو باہر ہوا ان کو کون سا پتا ہے۔ اب وہی ہوا نا، انبیاء حضرت آدم آگے بڑھے، ساری زندگی کی عبادت دے لو، علی کی 2 رکعت مجھے دے دو۔ ابراہیم آگے بڑھے، سارے انبیاء آگے بڑھتے گئے، اپنی تمام زندگیوں کی عبادت ان کو کہتے رہے لے لو، علی کی 2 رکعت نماز ہمیں دے دو۔ اب جب چلتے سرکار محمد مصطفیٰ کے پاس آئے نا تو سرکار نے کہا دیکھو ان سب کو چاہے نہ پتا ہو لیکن مجھے پتا ہے، اب تم بتاؤ وہ جو حدیث قصہ کے آخر میں لکھا ہوا ہے یا علی یا تم کامیاب ہو یا تمہارے شیعہ کامیاب ہیں، یہ سچ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا یہ 2 رکعت نماز اور پھر آسن مقال میں اسی 2 رکعت نماز کا تذکرہ کیا۔ بروز حشر لگا ہوگا، تمام محشر پہ سناٹا ہوگا، خدا ایک ندا دے گا آئینہ زین العابدین، پورے محشر میں کوئی آگے نہیں بڑھے گا، صرف جو خرامہ خرامہ قدم چلتا ہوا آگے آئے گا وہ آپ کا اور میرا چوتھا امام ہے۔ یہ عالم ہے امام زین العابدین کی عبادت کا، لیکن آسن المقال میں خود امام سجاد لکھتے ہیں پروردگار اے میرے کریم مالک مجھے جد علی جیسی 2 رکعت نماز کہ جس کے بل بوتے پہ محشر پہ سناٹا ہوگا، اس کی حسرت ہے کہ مجھے علی جیسی 2 رکعت نماز مل جائے۔ عزادارو نماز نہ چھوڑا کرو، یہ نماز ایسی نماز ہے کہ جو موسیٰ کاظم نے وہ زہر کھا کر، زہر پتہ کیسا تھا کہ جیسے ہی امام نے کہنے والے نے کہا مولا 1-2 اور لقمے لے لیں، یعنی 1-2 کھجورے یا انگور اور لے لیں، امام نے کہا اے نادان تیرا کام اسی سے ہو گیا، میرے ہاتھوں کی طرف دیکھ یہ سرخ ہونے کے بعد نیلے ہو گئے ہیں۔ میں کہتا ہوں علی والو آپ نماز نہ چھوڑا کرو، آپ کو تو پتا ہے نا کیسی کیسی نمازیں ہیں۔ 19 رمضان کی صبح کو ضرب لگتی ہے، علی کے سر سے خون کا فوارہ پھوٹتا ہے، بیٹے حسن و حسین آتے ہیں، وہ علی جیسا امام جب نماز کے بغیر بیتاب ہے، کہتا ہے بیٹا حسن پہلے ان نمازیوں کو نماز پڑھا۔ ارے یہ حسین کی نماز تو آپ جانتے ہیں نا، اور بہن دیکھ رہی تھی زمین کبھی اوپر آ رہی تھی کبھی نیچے جا رہی تھی،
حسین نے سجدہ ادا کیا، دیکھنا میری طرف، یہ تو مردوں کی نماز ہے نا۔ پھر 3 دن ایک ایسی نماز پڑھی گئی کہ جب بی بی نے کہا ہے پروردگار مجھے معاف کرنا، تیری بھیجی ہوئی شریعت میں نہ میرے پاس چادر ہے اور نہ وضو کرنے کے لیے پانی ہے۔ عزیزانو یہ نماز بھی آپ نے سن لی۔ پھر ایک ایسی نماز تھی کہ جب سید سجاد ان لعینوں سے کہتا تھا ظالموں ارے کچھ وقت یہ تازیانوں کی برسات روک دو، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اور جب آپ نماز پڑھیں گے پھر پتہ کیا ہوگا؟ بروز عشر حسین نے اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا، بس 2 منٹ کے آخری 2-4 جملے حسین مولا نے کچھ صحابیوں کو سامنے کھڑا کیا، کچھ کو پیچھے کھڑا کیا، بالکل چھوڑ رہا ہوں، اب تیر لگتے رہے۔ حسین کی نماز ختم ہوئی، حسین نے سعید کا سر اپنی گود میں رکھا اور ایک سوال کر دیا، سعید نے نماز نہیں پڑھی تھی نا، اس کو تو تیر لگ رہے تھے۔ کہا حل وفیت ابنت رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بیٹے کیا میں نے آپ کے ساتھ وفا کی؟ امام کہتے ہیں ہاں ہاں انت امامی فی الجنتی، اگر تو نماز پڑھے گا حسین اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک تو جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ جملے سن کے سعید رونے لگا، کہتا ہے مولا میرا بڑا دل گھبرا رہا ہے۔ کہتے ہیں کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں بڑا پریشان تھا، آپ کے جد امیر مولا علی مجھے لینے آ گئے، مجھے رسول خدا لینے آ گئے، اور جیسے یہ جملے کہے نا اس کے فوری بعد سعید کی آنکھوں میں ایک آنسوؤں کی جڑی لگی۔ اب امام نے کہا کیا ہوا؟ کہا معاف کرنا، آج کی نماز کے عز وہ دکھیاری ماں کہ جس کے پہلو پہ ہاتھ ہے وہ میرے استقبال کے لیے آ گئی، کہتی تو نے حسین کی نماز مکمل کروائی ہے، آجا میں تیری جنت کا نامہ تمہارے حوالے کروں۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ينقلبون منقلبون۔